بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے گزشتہ نشستوں میں سلاسل کے بارے میں جو ان کی بنیادی تعلیمات ہے کہ سلاسل کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں مختصراً آگاہی دی تھی، اور اس بارے میں ایک آگاہی دی گئی تھی سلاسل کی کہ سلاسل کا ایکچول رول کیا ہوتا ہے، اور دوسری آگاہی سلسلہ عالیہ قادریہ کے بارے میں دی کہ اس کا بنیادی ٹون کیا بنتی ہے، ان دا اینڈ کیا ایسنس نکلے گا۔ اصل چیز کا، کسی بھی چیز کا ایسنس ہوتا ہے کہ آخر میں کیا چاہیے۔ بالکل اسی طرح ہم نے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور آج کی نشست میں ہم ایک عظیم الشان ایک اور سلسلہ ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بانی ہیں حضرت بہاءالحق والدین نقشبند۔ یہ بہت عظیم الشان بزرگ ہیں، اور یہ ہستی وحدت الوجود کو فالو کرتی ہے۔ بعد میں کچھ پرابلم یہ پیدا ہوا جسے شیخ احمد سرہندی نے اس کو کچھ اپنے افکار کے تحت کچھ لوگوں سے مرعوب ہو کر اس کے اندر تھوڑا سا ٹیڑھ پیدا کیا کہ بجائے وحدت الوجود کے وہ وحدت الشہود کی طرف چلے گئے، تو یوں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ایک قسم کے دو گروپ بن گئے۔ بہرحال کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی ہم وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے جو بنیادی اساس ہے کہ ان پر بھی ایک جائزہ لیں گے۔ ابھی ہم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی بات کرتے ہیں۔ پہلی بات جو سمجھنا ہے، چاہے کوئی بھی سلسلہ ہو، دیکھیے وہ صلاۃ کا اہتمام کرتا ہے، کوئی بھی سلسلہ ہوگا وہ روزوں کا اہتمام کرتا ہے، کوئی بھی سلسلہ ہوگا خدمت خلق ان کی زندگی کا موٹو ہوتا ہے کہ عوام کے کام آئیں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ہوس کے، بلا تفریق مذہب و ملت، ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، اور ان کی جو حد الامکان مدد ہو سکتی ہے اس کو پورا کریں۔ یہ 3-4 باتیں تو ہر سلسلے کے اوپر لازم ہیں، اس سے تو مفر ہے ہی نہیں۔ تو لہذا اب لیکن ان باتوں کو جو ہم نے بتایا، صلاۃ اور روزہ اور خدمت خلق کے جو معاملات ہیں، اصل چیز ہوتی ہے منزل۔ تو منزل کے تعین کے لیے، جیسا کہ میں نے آپ سے لاسٹ میں عرض کیا تھا، سلسلہ عالیہ قادریہ میں جو حضرت غوث اعظم کی تعلیمات ہیں، یہ تعلیمات نہیں ہیں کہ حضرت غوث اعظم نے کہہ دیا ہر نماز کے بعد 500 دفعہ آیت کریمہ پڑھ لو، 500 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ لو، ہر نماز کے بعد یہ کر لو، وہ کر لو، آدھی رات کو نوافل پڑھ لو۔ یہ نہیں، یہ تو ایک سیگمنٹ ہے آپ کو مصروف رکھنے کا۔ اصل چیز تو آپ کی منزل ہے۔ سلاسل کا تو مطلب ہی ہے کہ آپ کی منزل ہے خالق حقیقی سے براہ راست ربط قائم کرنا، اللہ تعالی کو دیکھنا۔ اب آپ یہ کہیں گے جی حضرت موسیٰ نے اللہ کو نہیں دیکھا تو لہذا ہم کیسے دیکھیں؟ اور بھائی آپ حضرت موسیٰ کے امتی نہیں ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، امام الانبیاء کے امتی ہیں، خاتم النبیین کے امتی ہیں، رحمت للعالمین کے امتی ہیں۔ تو ہمیں یہ جو بزرگوں نے الٹی سیدھی ہمیں داستانیں سنا رکھی ہیں نا، اس سے نکلنا چاہیے۔ ہر قوم کا اپنا سٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی تعلیمات کا رخ وہ تھا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اللہ تعالیٰ کے مطالعے مشاہدہ، اب وہ دور تھا انسانی شعور کے عروج کا دور تھا، اور وہ عروج اتنا ہوا کہ حضرت محمد علیہ السلام تک انسان کیونکہ ادبی لحاظ سے بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں نبیوں کی اور چین تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردے تک زندہ کر دیے، جو کسی بھی طریقے سے کوڑ کو درست کر دیا، نابینا کو، پیدائشی نابینا کو بینا فرما دیا، پرندے بناتے تھے، ان میں پھونک مارتے تھے اور وہ اڑنے لگ جاتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کیا، تو وہ تو آپ اب یہ کیوں نہیں کہتے پھر کہ پرندے بھی تو بنا کے دکھائیں؟ تو یہاں بات اتنی ہے کہ زندگی کا مقصد
وہی بات ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ گمان کریں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہوں، تو یقیناً یہ گمان آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گا. اور if you think I can't do it, I will not do it, you will never do it. نہیں ہے تو نہ سے آرام کرے، جائیں سوئے، بھنگ پی کے پڑے رہے. اب سلاسل کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات. اللہ تعالیٰ سے کس نے ملاقات کی؟ میری روح نے ملاقات کی، آپ کی روح نے ملاقات کی. ہر آدم کے جو نکلا اس کی پیٹھوں میں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر فرمایا اور فرمایا الست بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ تو جو آدم کی پیٹھوں میں روحیں تھیں وہ تمام کی تمام سامنے موجود تھیں. انہوں نے کہا بلا، تو ظاہر ہے کچھ دیکھ کے کہا نا بلا. پیٹھوں میں کیا ہوتی ہے؟ روحیں ہوتی ہیں. یہ جو ہمارے، یاد رکھیے، یہ ہیومن بینگ کا میڈیکل سائنس بتاتی ہے، جو سپرم بنتے ہیں نا، جتنی جینیٹکس ہوتی ہیں، یہ اس کا تعلق حرام مغز سے ہوتا ہے. وہاں کی تحریکات ہوتی ہیں. اب یہ میڈیکل والے تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، کبھی موقع ملا تو اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے سلاسل کا بنیادی مقصد. تعویذ گنڈے کرنا نہیں ہوتا، دم درود نہیں ہوتا. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جانو کہ جب اللہ تعالیٰ نے لفظ کن فرمایا اور کن فرما کر کائنات کو تخلیق فرمایا، تو میری روح اس وقت کہاں تھی؟ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ایک اسلوب ہے، ٹارگٹ ہے ایکچولی. اب حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ نے چاہا میں پہچانا جاؤں، یہ کہ حدیث قدسی ہے، لیکن قرآن حکیم میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو تخلیق فرمایا ایک کن کہہ کر. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اس رب کو رب مانوں گا، اس کی طرف رجوع کرتا ہوں جو زمین اور آسمانوں کو تخلیق کرتا ہے. تو جو زمین و آسمان کو تخلیق کیا اس کے لیے تو ایک لمحہ تھا، یہ لمحہ کن تھا. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس روح کی طرف رجوع کرنا جہاں اللہ تعالیٰ نے ازل قائم فرمایا تھا، اپنی کنہ کو تلاش کرنا. تو اسی بات کو حضور قلندر بابا اولیاء نے بھی فرمایا، قبلہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے، اور اسے شرح میں روشنی فرما دی کہ جب کسی سالک کا ذہن اللہ تعالیٰ کے اس کن کی طرف تفکر میں چلا جاتا ہے تو اس کے ذہن اس بات میں اڑ جاتا ہے کہ میں در حقیقت اللہ رب العالمین کے کن کا مظہر ہوں. ماں باپ کے آپس میں ملنے کا مظہر نہیں ہوں، روح کا بھی نہیں ہوں، اللہ کے کن کا مظہر ہوں. یہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے، یہ بھی ایک سوچنے کا زاویہ ہے. تو سلسلہ نقشبندیہ میں بہاء الحق والدین نے یہ ایکٹیویٹی یعنی یہ طرز فکر روشناس فرمائی. اب جب بندہ اس طرف بار بار رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف کہ اللہ کے وقت میں میری کیا حیثیت ہے، وہ کیا تھی، تو اس کا ذہن اللہ تعالیٰ کے انوارات میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کے انوارات میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اس کے نتیجے میں اس کا جو اپنا انا ہوتی ہے کہ میری دلچسپی یہ، میرا پسند یہ، میری آرزو یہ، میری خواہشات یہ، وہ ان کو ثانوی حیثیت دے دیتا ہے اور اس کا ذہن ہر چیز میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے. وہ پانی بھی پیتا ہے تو اسے پانی میں ازل کے انوارات نظر آتے ہیں. کھانا کھاتا ہے، بات کرتا ہے، بیٹے کو دیکھتا ہے، بیٹی کو دیکھتا ہے، جائیداد کو دیکھتا ہے، اس میں سوائے اللہ تعالیٰ کے انوارات کے کچھ نظر نہیں آتا. جب وہ انوارات میں آتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کی عملی تفسیر بن جاتا ہے. یہ ہے مختصر خاکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ابدی قربتوں سے نوازے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اس سے ملاقات کریں، اس کے قدموں کو چومیں، اس کے قدموں کے خاک بن جائیں. آمین یا رب العالمین.